قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنستے ہیں مگر بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ آج تک کوئی اچھا آدمی تیزی سے امیر ترین نہیں ہو سکا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہر شخص عقل رکھتا ہے لیکن ہر شخص عقل سے کام لینا ہی نہیں چاہتا۔ شاعری ہمیں صحیح علم نہیں دیتی اور انسانی اخلاق کو کمال تک نہیں پہنچنے دیتی۔ عورت کے دل پر بے زبان جواہرات مرد کی لمبی لمبی تقریروں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں۔ سخت کلام ایسا آگ کا گولا ہے جو ہمیشہ کے لیے داغ چھوڑ جاتا ہے۔ غصہ ایک ایسی آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ نیکی میں اگر تجھے دکھ پہنچے تو دکھ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، نیک کام رہ جائے گا۔ انسان ایک ایسا پرندہ ہے جو بے زر ہونے کے باوجود قوت پرواز رکھتا ہے۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ خدا نے ہر چیز جیومیٹری کے اصول پر بنائی ہے۔ کسی ایسے شخص کی رائے جو علم و حکمت میں تیرے برابر ہو تیرے لیے تجھ سے اچھی ہوگی، کیونکہ وہ تیری ہوا کے نفس سے عادی ہے۔ جب تو کسی شخص کو پرکھنا چاہتا ہے تو اس سے مشورہ کر، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا میلان کس طرف ہے۔ دنیا کو چوروں کی کمین گاہ تصور کر کے ہوشیاری اور آگاہی کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ عقل مندی اور دانشوری یہ نہیں کہ لذتوں سے خوش اور پریشانیوں پر ملول ہو جائے۔ وقت کا حاکم دریا کی مانند ہے جس سے کئی نہریں بہتی ہیں۔ اگر دریا کا پانی میٹھا ہوگا تو ندیوں اور نہروں کا پانی بھی میٹھا ہوگا۔ اگر کڑوا ہوگا تو شہروں کا پانی بھی کڑوا ہوگا۔ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں ان کی امداد کرنے میں ان کے سوال کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا عاقل کی موت پر اور جاہل کی زندگی پر ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ وہ چیز جو حاصل نہیں ہو سکتی اس کی خواہش فضول ہے۔ عقل جس جگہ کامل ہوگی حرص و شر ناقص ہوگا۔ سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ جس شخص میں غور و فکر کی عادت ہے وہ اپنی روح سے روبرو کلام کرتا ہے۔ غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک، جب تک اندازے پر رہتا ہے تو ہضم ورنہ فاسد۔ بدنیت وہ جو لوگوں کی برائیاں تو ظاہر کریں مگر نیکیاں چھپائیں۔ برائی کو بھلائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ خاموشی انسان کی سلامتی ہے۔ وہ شخص عقل مند نہیں جو دنیا کی لذتوں سے خوش اور مصیبتوں سے مضطرب ہے۔ کسی نے پوچھا تو نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ کہا رات کو جب لوگ مصروف مے نوشی ہوتے تھے میں روغن زیتون کے ساتھ اپنا خون بھی جلاتا تھا۔ اچھی بات کو حاصل کرنے کے لیے ہر روز اپنا منہ آئینے میں دیکھا کرو۔ اگر بری صورت ہو تو برا کام نہ کرو تاکہ دو برائیاں جمع نہ ہوں، اور اگر اچھی صورت ہے اس کو برا کر کے خراب نہ کرو۔ جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہے تو اس سے مل، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ انسان ایک ایسا پرندہ ہے جو بے پر ہونے کے باوجود پرواز کرتا ہے۔ صرف بوڑھا آدمی ہی نہیں، ایک شرابی بھی دوبارہ بچہ بن جاتا ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تھوڑا کرو پر اچھا کرو۔ عظیم بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ اور اپنی چیزوں کی محبت میں وقت ضائع نہ کرو، بلکہ انصاف کرو اور انصاف کرنے والے کو پسند کرو۔ جرات کا مطلب ہے یہ جاننا ہے کہ کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا کل اسے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ طلب علم سے شرم مناسب نہیں، کیونکہ جہالت شرم سے بدتر ہے۔ خدا کے بندے سے انتقام لینے کا یہ مطلب ہے
کہ خدا کو ادب سکھانا ہے، نہ کہ اپنا غصہ نکالنا ہے۔ عمر کوتاہ اور کارہائے دراز عاقل وہ ہے جو عمر کو ضروری کاموں میں صرف کرے۔ خدا سے ایسی چیز میں مت مانگو جن کا نفع دیر پا نہ ہو، بلکہ باقیات الصالحات کے خواہاں رہو۔ اہل علم کا امتحان کثرت علم سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ علم سے محبت کرنا دانش سے محبت کرنا ہے۔ بدترین حاجت وہ ہے جو ایک کریم شخص حلیم طبع کے آگے پیش کرے اور پوری نہ ہو۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ خدائے کریم کے تمام عطیوں میں سے حکمت سب سے بڑھ کر ہے، اور حکیم وہ شخص ہے جس کے قول و فعل دونوں یکساں ہوں۔ اپنے نفس کو فتح کرنا سب سے بڑی فتح ہے۔